ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے آقا علیہ السلام ہمیں دیکھتے۔ عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ عز برہانہ ان پاک محافل کو دیکھنے کے لیے، ان کی کارروائیوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد بارگاہ سمدیت میں لے جانے کے لیے ایک کثیر جماعت اللہ مقرر کرتا ہے۔ صبح آتے ہیں، شام آتے ہیں، اور اتنے آتے ہیں کہ لا تمام آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہی سے انہی مجالس کے لیے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں، ہلکا در ہلکا، ہلکا در ہلکا زمین بھر جاتی ہے، اوپر ہلکے بننے شروع ہوتے ہیں، آسمان تک وہ بھر جاتے ہیں۔ جب ان کی جانے کی باری آتی ہے تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ دکھا دیا، ساری امت مجھے اللہ نے دکھائی، اعمال کے ساتھ دکھائی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ دکھا دیا۔ تو کیا اللہ نہیں جانتے؟ اللہ کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ تیرا دیدار چاہتے، بڑا شوق تھا ان کو تیرے دیدار کا، کیا مجھے دیکھا؟ دیکھا تو اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اور چاہت کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عز برہانہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جو مجھے چاہتا ہے میں اس کو اپنے بہشت میں اس لیے لے جاؤں گا اپنے صرف اور اپنے دیدار کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بہشت میں بہشتی پہنچ جائیں تو ادھر ادھر ایسی مجنون کی طرح جنونی حالت میں دیکھیں گے، عجب بات ہے۔ تو اس جنون میں وہ جو محلات ہیں ان کی اینٹوں کو کھولنا شروع کر دیں گے۔ عاشقاں وعدہ دیدار کر دی در بہشت، عاشقاں وعدہ دیدار کر دی در بہشت، برکند مستان حضرت قصر جنت خشت خشت، جنت کی اینٹیں توڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھا کہ دیکھا تو دیکھ لیں تو کتنی چاہت کریں، اور کچھ بہشت چاہتے تھے، دیکھی ہے نہیں، دیکھ لیں تو ورنہ اور زیادہ چاہت کریں۔ دوزخ سے بھی نجات چاہتے تھے، دیکھا ہے نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو بہت زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اتنی اللہ اپنی مخلوق کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کا مشاہدہ ہو جائے تاکہ میرے سامنے آ کے یہ بیان کریں
تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، سبھی سے حکم ہوتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو یہ مجالس جو ہیں بخشش کا پروانہ تقسیم کرنے کے لیے، ان میں سے کچھ بول پڑتے ہیں یا اللہ ایسے بھی تھے جن کا اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس مجلس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، جب کبھی جنت کے باغ باغیچوں کے ساتھ سے گزرا کرو تو جنت کے میوے اور پھل کھا لیا۔ یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وآلہ، تو جنت کے باغ کیا، بہشتی میوے کیا، پھل کیا؟ فرمایا جہاں اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو یہ باغ بہشت کا ٹکڑا ہے، اور ان کے پاس جب بیٹھو گے اللہ اور رسول کا جب ذکر کرو گے گویا کہ بہشتی پھل اور میوے آپ نے کھائے۔ فاشہدوا، میں نے ان کو بخش دیا، قد غفرت لہم، ان کو بخش دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں ایسے بھی تھے جن کا اس وجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں بیٹھنے والوں میں سے کسی سے دنیا کا کام تھا، دنیا کی غرض سے بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ قوم ہے ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کرتا، میں نے اس کو بخش دیا۔ تو وہ جو اس مجلس میں آیا ہے کوئی اس کا مقصد نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق آیا، اللہ نہ چاہتے تو کبھی نہ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھی بخشنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ چاہے کسی اور غرض سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی مبارک یہ ہوتی ہے کہ میں اسے بخشوں، اس لیے اس محفل میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ عزیز و دوست، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہنہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مجالس میں بیٹھنے کا اذن فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، بخشش فرمائی، ہمیں انعام کے طور پر یہ مجالس عطا فرمائی۔ ورنہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے ساری زندگی، اپنی مرضی سے ساری زندگی صرف اتنا بھی نہیں کہہ سکتا اللہ، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب کسی کی زبان سے یہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ جب ہوتا ہے تو تب اس بندے کو مانگنے کا خیال آتا ہے، خواست ناداد داد نخواست۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو اسے دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اتنے تک کسی میں یہ ہمت ہوتی ہی نہیں کہ وہ کچھ مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مانگے میں دوں، دینے کا ارادہ ہوتا ہے، تب وہ بندہ مانگتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اب ہم اس محفل میں آ کے اللہ کے دیدار کے خواہاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے خواہاں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے خواہاں ہیں، یہ مقصد لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، بھیک بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی اطاعت عطا فرما ہمیں، کیونکہ ہماری نجات کا سب سے بڑا یہی ذریعہ ہے آقا علیہ السلام کی محبت اور اطاعت۔ اور واضح طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و ولدہ و والدہ والناس۔ آپ
کبھی مومن نہیں ہو سکتے، کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ مجھ سے محبت نہ کرو۔ کتنی؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی محبت وہ دنیا میں بھی رنگ لاتی، قبر میں بھی رنگ لاتی ہے، اور آخرت میں بھی رنگ لائے۔ وہ شخص کبھی پہچان نہیں سکے گا جو دنیا کے اندر حضور کی محبت سے بے رغبتی میں زندگی گزار کے گیا، وہ قبر میں حضور کو پہچان نہیں سکے گا۔ اسی طرح قیامت والے دن وہ آقا کریم کے قریب تک نہیں جا سکے گا جو دنیا میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و محبت سے غافل رہا۔ محبت ہے، اطاعت میں تھوڑی سی کمی ہے، کسی وجہ سے وہ جہنم میں جا پڑا۔ جہنم میں جا کر بھی اسے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس قدر فائدہ دے گی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے، جہنم کے کنارے پہ میرے محبوب جائیں، تشریف لے جائیں، ان لوگوں کے دلوں کو ٹٹولیں، دیکھیں جس دل کے اندر ایک چنے کے برابر آپ کی محبت ہے، ایمان ہے، اسے نکال دو۔ اب اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تو علم دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے علم دیا اور بہترین علم عطا کیا۔ وہی علم کی ایک کرن وہاں بھی ظاہر ہوگی جو حضور علیہ سے اشارہ فرمائیں گے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ وہ نگاہ نبوت سے اس کے دل کے اندر چنے کے برابر ہے، حکم یہی ہوا ہے کہ جس کے دل میں چنے کے برابر ہے ایمان یا آپ کی محبت، اسے نکال دو۔ پھر حکم ہوگا جس کے دل کے اندر آدھے چنے کے برابر ایمان ہے، آپ کی محبت، اسے بھی نکال دو، وہ بھی نکالائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ چوتھائی چنے کے برابر انہیں بھی نکال دو۔ اس کے بعد حکم ہوگا اہر کے دانے کے برابر اسے بھی نکال دو، آدھے کے برابر اسے بھی نکال دو، چوتھائی کے برابر اسے بھی نکال دو۔ تو یہ کام آئے گی کہ نہیں؟ تو یہ مجالس صرف اور صرف اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں کے اندر جان گزی ہو، تاکہ ہمیں اول سے آخر تک اگر کوئی سہارا مل سکتا ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت کا سہارا مل کے ہی ہمیں نجات ہو۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے اطاعت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ہر میرا کہنا مانو۔ اگر مکمل ہوگا ایمان تو آپ کا ایمان میری اطاعت سے مکمل ہوگا۔ اور لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آئے۔ تو یہاں اطاعت کا پابند اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے محبوب جو آپ کو حکم کریں وہی کرنا ہے، جہاں سے روکتے چلے جائیں رک جاؤ، بس بات ختم ہو۔ جو اس حد تک آقا کریم کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اعزاز کیا دیتے ہیں۔ محبت کا حق ادا کیا تو اعزاز کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب
قیامت تک اپنی امت کو بتا دو، میرا ٹھکانہ بتاؤ، میرا عطا پتہ لکھوا دو۔ فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جس دل کے اندر آپ کی محبت ہے وہی دل میرا گھر ہے۔ اور 70 مرتبہ اللہ نے فرمایا قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرحمن۔ جس نے اطاعت کا حق ادا کیا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اَيَّ لِجَارِهُمْ۔ میں نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے یہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، صرف اور صرف یہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے مہنگا سودا اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ سب سے مہنگا سودا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ تو آقا کریم تشریف فرما تھے، عرض کیا کسی نے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان میری روح آپ پر قربان، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا پیار۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں جی میں سچ۔ تو فرمایا اگر تو سچا ہے تو پھر انتظار کرو، آپ پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، بیماریاں ٹوٹ پڑیں گی۔ آپ اللہ سے کرو پیار تو پھر پیار میں آپ سکھ سے رہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک آدمی سے گزر ہوا، اس کی حالت کیا تھی؟ اس کا سارے کا سارا جسم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پتنگوں نے کھا لیا۔ دل باقی ہے، زبان باقی ہے، دل باقی ہے، زبان باقی ہے۔ یہ کیوں باقی ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو پرزے ہیں ان کو کیڑا مکوڑا نہیں کھا سکتا۔ اور یہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر کرو، دل جو ہے یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، جسے کہتے ہیں مالک الجوارح، رئیس الاعضاء۔ تو یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے۔ آپ کو جو مشورہ دیا جاتا ہے دل سے اللہ اللہ کرو، جب دل اللہ اللہ کرے گا یہ بادشاہ ہے، باقی جو جسم ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ جو کام بادشاہ کیا کرتا ہے رعایا وہی کام کرتی ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے تو سارا جسم ذکر کرتا ہے۔ اس کی برکت سے قیامت تک اس جسم کو نہ مٹی کھائے گی، نہ کیڑا کھائے گا، نہ خراب ہوگا۔ تو اب دل بھی باقی ہے، زبان بھی باقی ہے۔ تو آپ نے اسے دیکھ کر بڑے تجسس سے کہ یہ کس وجہ سے اس حال میں ہے، آپ نے سلام دعا کے بعد فرمایا کہ آپ یہ بتاؤ، یعنی بھانپ گئے کہ بس یہ لمحات کا مہمان ہے، ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے۔ تو فرمایا تیری کوئی خواہش بھی ہے دنیا میں رہ کر؟ ہاں ہاں میری خواہش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک دوست ہے جس کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ زندگی بھر میری ایک خواہش رہی ہے کہ یا اللہ اور نہیں تو اپنا دوست کی زیارت تو کرا دے۔ تو حضرت مسکرا کے فرمانے لگے موسیٰ میں بڑا خوش ہوا اور اللہ کی حمد و ثنا شروع کر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کوئی خواہش
تو بس زبان سے نکل گیا، زبان سے نکل گیا، نہ چاہتے ہوئے نکل گیا کہ پیاس لگی، پیاس لگی۔ تو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پانی کی تلاش کو نکلتے ہیں، کہیں ایسا تو تھا ہی نہیں، دور دور تک پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ دیر بعد جب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، جب معاملہ یہ ہے کہ جنگل کے جانور ہیں، کسی کے منہ میں اس کا ہاتھ ہے، کسی کے منہ میں اس کی ٹانگ ہے، ٹکڑے پرزے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام بڑے تگڑے جوان تھے، بڑی ہمت سے ان کے ٹکڑوں کو جانوروں سے حاصل کیا، ایک ساتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کہ تیرا عاشق تھا، تیرا یار تھا، تیرا دوست تھا، وہ تیری محبت کا دم بھرتا تھا، تیرا شکر ادا کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، آزمائش اس حد تک۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا، فرمایا موسیٰ یہ میرا دوست تھا، میں اس کا دوست، یہ میرا یار تھا، میں اس کا یار، یہ مجھے محبوب رکھتا تھا، میں اسے محبوب رکھتا۔ بات کچھ اور ہے، دوست ہو میرا، یار ہو میرا، پانی مانگے موسیٰ سے۔ اب دیکھیے آزمائش کس حد تک، کس غائر درجے تک آزمائش ہے، دوست ہو میرا اور مانگے پانی موسیٰ سے۔ اب جملہ مترجم ذہن میں بات آ گئی، جو زیادہ قرب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو آزماتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اب قرب کا تذکرہ اگر شروع کریں تو امام حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے کتنے قریب تھے، اللہ کے محبوب کے کتنا قریب تھے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اپنے قریب والوں کو کس حد تک آزمایا کہ کوئی آج تک تاریخ میں مثال بھی نہیں دے سکتی۔ کیا کچھ مانگا، کیا کچھ نہ دیا، سب کچھ دے دیا جب مانگا۔ تو یہ ہے دوستوں سے محبت کا انداز اللہ کا۔ یہ صورتحال بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کچھ۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ فرمایا اے بایزید کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ کیا کر کے آئے؟ عرض کیا اے اللہ تجھے ایک جانا، بس ایک ہی جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیل و لبن، وہ دودھ والی رات، وہ لسی والی رات، وہ مکھن والی رات، وہ تھا کیا حضور، یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے رات کو لسی پی، مکھن کھایا، دودھ پیا، صبح جب طلوع ہوئی، صبح جب میں اٹھا تو میرے پیٹ میں درد تھا، تو میں نے یہی کہا رات میں نے لسی پی ہے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تو کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک مانا، آپ نے لسی کو میرا شریک ٹھہرایا، کس قدر باریکی کی بات ہے۔ ہم ایسا شرک تو دن میں ہزاروں شرک ہو جاتے ہیں ہم سے اس قسم کے، تو یہ قرب کی وجہ تھی، جو اتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنا پوچھنا آزمائش اس قدر زیادہ سے زیادہ ہو۔ عزیز و دوستو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے مہنگا سوداگر ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود اب آسانی ہو گئی،
اللہ تعالیٰ نے خود آسانی فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ، میرے محبوب آپ حکم فرمائیں، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری تابع داری کرو، میرا کہنا مانو، پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے، میری اطاعت کریں۔ یہ اس میں راز کیا ہوگا؟ بہت سارے راز جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ہر ادا جو ہے وہ محبوب ہے، تو جو اس محبوب کی ادا کو ادا کرتا ہے وہ اس محبوب کے حوالے سے وہ بھی محبوب ہے۔ تو یہ میرا محبوب ہے، اگر آپ کی اطاعت کرے گا تو اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا کو محبوب رکھا۔ تو عزیز و دوستو، مسلمان کہتے بھی اسی کو ہے، کہتے بھی اسی کو ہے، مسلمان کا مطلب بھی یہی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج، جو بات آقا علیہ السلام ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے محبوب جو حکم کر رہے ہیں وہی کرو، جو جہاں سے روک دیں رک جاؤ۔ اس لیے ہم اپنے دل میں اللہ کے محبوب کے نور کو ٹٹولا کریں، ہر روز ٹٹولا کریں، اپنے بدن سے بھی پوچھا کریں کہ جو محبت کا حق ہے، اطاعت کا حق ہے، تو ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اے دل، جو محبت کا حق ہے تو پورا کر رہا ہے کہ نہیں؟ دل جواب دے تو آپ کو مبارک، بدن جواب دے تو آپ کو مبارک، اگر جواب نہ دے تو پھر کوشش کریں آقا علیہ السلام کی کسی ادا کے خلاف اپنے بدن کو، معمولات کو، اعمال کو، کسی چیز کو حضور علیہ السلام کے خلاف نہ جانے دیں۔ عزیز و دوستو، آج ہم تحیہ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ہمیں اطاعت عطا فرما۔ جسے اطاعت کا صلہ ملنا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب ٹھہرائیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پہ عمل کیا، اور خاص طور پر آقا علیہ السلام کے ہر فرمان پر نگاہ ڈالی جائے، کس انداز سے آقا علیہ السلام فرما رہے، فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا، میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، تو فرمایا اس وقت اس خوش نصیب نے جس نے میری ایک سنت کو ادا کیا، ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، بھولے نہ رہیں، یاد رہے اور اس پہ عمل کیا جائے، اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دو، ورنہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ ہمیں نہیں ملے گا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم ہوں حضور علیہ السلام کے امتی، کھڑے ہوں کہیں اور وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ چند دوست بیعت ہونے کی غرض سے تشریف فرما ہے، میں پڑھوں گا، ان کی بیعت ہو جائے گی، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہو جائے۔ اب آپ کے معمولات کیا ہوں؟ معمولات یہ ہوں کہ آپ دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے وقف ہو جائے، دل سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عرض گزار ہوتے رہتے ہیں آپ سے کہ دل مومن کا جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں، دل میں ثبت کر دیں
اس پر مہر لگ جائے، کبھی بھول کے بھی خیال نہ کیا جائے کہ دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ مومن کا دل کیوں دھڑکے؟ مومن تو ہوتا بھی وہی ہے جس کا دل اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ شکر اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر مومن کا دل ہے، تو دراصل مومن کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، نہ کہ دھڑک رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے وقف، زبان درود و سلام کے لیے وقف۔ درود و سلام کے لیے وقف کیوں؟ جب دل کے اندر محبت آقا کریم کی ہے تو یہ کب چاہتا ہے کہ میں آقا کریم سے دور رہوں؟ تو آقا کریم نے خود فرمایا کہ اگر ساتھ چاہتے ہو تو مجھ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ جیسے آپ پڑھا کرتے ہیں، یا یہ اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے۔ پھر سے پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باقی اپنے معمولات میں یہ ہو کہ مغرب کی نماز کے بعد پہلا کلمہ سونے سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں مہد سے لے کے لحد تک ساری باتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے، انا بیت الودت، انا بیت الواشت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحدت، اسی طرح کے 70 الفاظ فرمائے۔ میں بھی 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو۔ تو باقی نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی اس حد تک ہو کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں گے۔ وہ اس کا نماز کو کس طریقے سے پڑھیں کہ بغیر حساب کے ہم بہشت میں پہنچ جائیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمائے جب نماز پڑھا کرو تو نماز کا حق یہ ہے کہ اس طرح سمجھو کہ ہم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو باقی رہا بدن، یہ پہلے سن چکے، یہ ہے ہی حضور علیہ السلام کی اطاعت کی، آپ کی اللہ تعالیٰ کی فرمودات پہ عمل کرنا، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ یہ بدن دیا اس لیے گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سب سے بڑھ کر جو اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کے حوالے سے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ آقا کریم کی اطاعت سے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ من احق علیہ، سب سے بڑھ کر مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق۔ پھر عرض کیا میں تیری اموں کا، تیری ماں کا حق۔ پھر عرض کیا اموں کا، تیری ماں کا حق۔ پھر عرض کیا اموں کا و ابو کا، تیری ماں کا بھی حق، باپ کا بھی حق۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب، بھلے اس کے پاس پیسہ پائی نہیں ہے، وہ اس میں معذور ہے، اس میں وہ مجبور ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر محبت سے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، مبرور حج کا ثواب اس کے نام ہے۔ مبرور حج اسے کہتے ہیں، ایک عمرہ ایک حج کا ثواب۔ مبرور حج جو عمرہ کو کہتے ہیں، ایک مبرور حج کا۔ تو عرض کیا حضور اگر وہ کئی مرتبہ دیکھے، فرمایا جب جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ ایک حج اور عمرہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے،
عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ میں نے بس ایک منت مانی، قسم اٹھائی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں بہشت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. میں نے منت مانی، اب میرا کام ہو گیا، اب میں کہاں ڈھونڈوں، میں بہشت کا دروازہ کہاں ڈھونڈوں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو. تو اس نے کہا حضور وہ تو انتقال کر گئی. تو فرمایا قبرستان میں چلے جاؤ، ان کی پینتی کی طرف بوسہ دو. حضور وہ تو نام و نشان بھی ختم ہو، نشانات بھی ختم ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، اندازے سے جاؤ، ایک لکیر لگاؤ، اس کی پینتی کی طرف بوسہ دو، یوں سمجھو کہ اس کی چوکھٹ کو بوسہ دو. باپ جو ہے یہ بہشت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں بہشت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.